السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں مفتی محمد فرمان قاسمی اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ایک سوال یہ آیا ہے کہ مفتی صاحب، کیرلا سے ایک نوجوان پیدل سفر حج پر نکلا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ان صاحب کی بہت تعریف کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اسے ریاکار کہہ رہے ہیں۔ برائے کرم آپ رہنمائی فرمائیں کہ شریعت کی روشنی میں آج کے حالات میں جبکہ سفر حج کے دوسرے آسان ذرائع موجود ہیں تو پیدل جانا کیسا ہے؟ ایک میسج ان کے خلاف گردش کر رہا ہے جس میں لکھا ہے کہ ان کا یہ سفر حج شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، وہ جان بوجھ کر اپنی جان ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ رہنمائی فرمائیں۔ تو ناظرین، قبل اس کے کہ میں سوال کا جواب آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، آپ سے اتنی درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آئیے ناظرین، اس کا جواب جانتے ہیں۔ دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہونے والی ہے لیکن آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں تشفی بخش جواب مل جائے گا۔ تو ناظرین، جواباً عرض ہے، قرآن کریم کے مطابق حج صاحب استطاعت پر فرض ہے اور حدیث شریف میں استطاعت کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ زاد راحلہ یعنی سفر میں کھانے پینے کے سامان اور وہاں پہنچنے کے لیے سواری کا انتظام ہو، اور اگر سواری کا انتظام نہ ہو تو راجح اور مفتبی قول کے مطابق حج فرض ہی نہیں ہوتا۔ البتہ قرآن کریم کی آیت کریمہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اس آیت میں ہے کہ حج کے لیے لوگ پیدل بھی آئیں گے اور سواری پر بھی آئیں گے، جس کی وجہ سے پیدل حج کا جائز ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن پیدل حج کی فضیلت پر جو حدیث شریف بیان کی جاتی ہے کہ ہر قدم پر اتنی اتنی نیکی ملے گی جو حرم کی نیکیوں کے برابر ہوگی، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ یا اطراف مکہ کے رہنے والے لوگ ہیں یا اتنی دوری پر ہیں کہ بلا مشقت وہ پیدل چل کر آ سکتے ہیں۔ دور دراز سے آنے والے جنہیں آفاقی کہا جاتا ہے ان کے لیے سواری پر ہی آنا افضل ہے۔ اسی طرح پیدل حج کی ممانعت پر جو روایات بیان کی جاتی ہے ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیدل حج پر جانا مطلقاً ناجائز ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات میں جسے منع کیا ہے وہ ایک عورت اور ایک بوڑھے اور کمزور شخص ہیں جو بلا شبہ پیدل حج کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا ان روایات کی وجہ سے پیدل حج کو سرے سے ناجائز نہ سمجھا جائے بلکہ چند شرائط کے ساتھ اس کی اجازت ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مکہ سے دور دراز رہنے والے مثلاً ہندوستان وغیرہ کے باشندوں کے لیے پیدل حج پر جانا صرف جائز ہے، فرض یا واجب نہیں بلکہ سنت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیدل حج کیا ہے اور نہ ہی پیدل حج کرنے کی ترغیب دی ہے۔ پیدل حج کے لیے حج کے سوال پر مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ نے بڑا تشفی بخش جواب دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حج کی فرضیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مکہ معظمہ تک سواری پر پہنچنے کے لیے روپیہ ہو اور سفر کی ضروری مصارف اور واپسی تک اہل و عیال کے نفقے کی رقم بھی رکھتا ہو۔ جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ سواری پر جا سکے اس پر پیدل حج کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو ناجائز بھی نہیں، مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہو تاکہ راستے کی تکلیف سے دل کی تنگی اور دشواری پیش نہ آئے، اور یہ پیدل جانا محض ثواب اور رضائے الہی کے لیے ہو، شہرت اور ناموری اس سے بالکل بھی مقصود نہ ہو۔ اپنے اس فعل کو اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے شہرت
دینا یہ بالکل ناجائز ہے کہ اس میں سوائے شہرت کے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جن بزرگوں نے ایسے کام کیے ہیں انہوں نے حتی الامکان اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے، اور اس کی غرض بھی ریاضت ہے اور قہر نفس ہے، نہ کہ اتباع سنت، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیدل حج کیا ہے اور نہ اس کی ترغیب دی ہے، بلکہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ پیدل حج کروں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا مروہا فترکب، کہ اس کو کہو کہ سواری پر جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب نیت صاف ہو، شہرت اور نام و نمود اور ریکارڈ بنانا پیش نظر نہ ہو، اور پیدل جانے کے سارے انتظامات کر لیے ہوں، اور کسی خاطر خواہ تکلیف کا سامنا کرنے کا اندیشہ نہ ہو، جیسا کہ سوال نامے میں مذکور شخص سے متعلق یہ اطلاعات ہے کہ وہ خود کافی مالدار ہے اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے نان و نفقے کا انتظام بھی کر دیا ہے، اس سلسلے میں تمام قانونی کارروائی کر لی ہے، اور پیدل یا بائک وغیرہ پر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنے والوں کی طرح انہوں نے ٹریننگ بھی لی ہے، اور موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے راستے کا تعین اور قیام وغیرہ کی دشواری پہلے زمانے کی بنسبت بہت کم ہو چکی ہے، اور وہ دوسروں کے رحم و کرم پر بھی نہیں نکلے، بلکہ وہ حتی الامکان اپنے ذاتی خرچ سے قیام و طعام کا نظم کرتے ہیں، لہٰذا ان کا پیدل حج کے لیے جانا یہ جائز ہے، لیکن چونکہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، چنانچہ دوسرے لوگ اگر اس کا ارادہ کر رہے ہوں تو وہ اپنا ارادہ ترک کر دیں، کیونکہ موجودہ حالات کے اعتبار سے افضل ہمارے یہاں وہی حج ہے جو مروجہ ہے، یعنی ہوائی جہاز کے ذریعے ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ سوال نامے میں مذکور شخص کے پیدل حج کو سنت یا بہت بڑا کار ثواب سمجھ رہے ہیں، یا جو لوگ پیدل حج کو ناجائز یا جاہلانہ عمل سمجھ رہے ہیں، ان سب کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے پیدل حج کے لیے نکلنے والے اس نوجوان کو ایک تماشا بنا لیا ہے، وہ لوگ غور سے سنیں اور اسے تفریح کا ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے، اس کے راستے میں پھول وغیرہ بچھا کر فضول خرچی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چل رہی ہیں، اور بہت سی ویڈیو میں اس پر پھولوں کی بارش کر رہی ہیں۔ یہ سب خلاف شرعی اور ناجائز عمل ہے۔ خواتین کو تو قطعاً اس کے استقبال کے لیے سڑکوں پر نہیں آنا چاہیے، اور مردوں کو بھی بھیڑ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ عمل اس نوجوان کے لیے ذہنی، جسمانی اور قانونی طور پر دشواری کا سبب بن سکتا ہے۔ صرف اتنا کرنا کافی ہوگا کہ جس علاقے سے وہ گزرے اس علاقے کے سرکردہ افراد اس سے ملاقات کر کے خیریت دریافت کر لیں، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کو مہیا کر دیں اور اسے اپنے سفر پر روانہ کر دیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ اتنی بات اس مسئلے پر آپ کے لیے کافی اور شافی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔